हेलो मैं ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी। आज मैं आपसे बात करूँगी रिपीटेटिव ड्रीम्स या रिपीटेड ड्रीम्स या वो वाले ख्वाब जो बार बार आपको आते हैं या आपको बार बार ख्वाब आते हैं और एक ही मैसेज जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में आपको बताते रहते हैं कि ये क्या होते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको मैं पिछली अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ख्वाब होते क्या है, ये हमारा जो लाशऊर होता है शऊर के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। तो वो उसको हम ख्वाब कहते हैं और हर इंसान जो है वो हर रात को छः 6 से 7 ख्वाब ज़रूर देखता है। लेकिन आज बात हो रही है कि जो ख्वाब बार बार आते हैं और वो आपके ज़हन पे नक्श छोड़ते हैं, वो आपको बड़ी अच्छी तरह से याद भी होते हैं और इसी वजह से आप बार बार चौंक जाते हैं कि ये क्या, ये तो मैंने पहले भी देखा था, बार बार ये ख्वाब मुझे क्यों आ रहा है। तो ये भी समझने की बड़ी ज़रूरत है कि बार बार वो ख्वाब आपको क्यों आ रहा है और फिर ये है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। असल में जो हमारा ख्वाब होता है ये हमारे लाशऊर की फीडबैक होती है हमारे शऊर के लिए। आप इसको फीडबैक भी कह सकते हैं या आप कोई मशवरा भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो लाशऊर होता है या तहतुल शऊर होता है वो इंफॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज करता है और फिर हमारे बताने की कोशिश करता है कि शौरी तौर पर हमें क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ ज़रूरी है। बार बार जो ख्वाब आते हैं वो हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे इशारा देते हैं कि किसी तब्दीली की ज़रूरत है। यूजुअली जो ख्वाब बार बार आते हैं वो बड़े अनप्लेजेंट होते हैं। तकरीबन 95% जो पेशेंट आते हैं, मैं पेशेंट जब कहती हूँ इसका मतलब असली वाले मरीज़ नहीं है। पेशेंट का लफ्ज़ मैं उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर जाती हूँ कई दफ़ा जो सिर्फ वैसे मशवरा करने के लिए या सिर्फ काउंसलिंग के लिए आते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको मेडिसिन वगैरह भी मिल रही हों, लेकिन आप उसको क्लाइंट कह लें या पेशेंट कह लें। बहरहाल जो 95% पेशेंट होते हैं वो बताते हैं कि अनप्लेजेंट ख्वाब जो हैं वो बार बार आते हैं और इसीलिए ये ज़रूरत भी पड़ती है कि भाई इनसे छुटकारा हासिल करना है। आप खुद बताइए ना, अगर प्लेजेंट से ख्वाब बार बार आए तो उसको उससे डिस्टर्ब होने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। अगर आप रोज़ाना ख्वाब में देखें कि वाह वाह आप खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं तो आप कहेंगे कि भाई ऐसा रिलैक्सिंग ख्वाब तो मुझे आते रहना चाहिए। लेकिन जो रिपीट होते हैं ड्रीम्स उसमें यूजली लोग ये देखते हैं कि वो जैसे गुम गए हैं, उनकी कोई चीज़ गुम गई है, वो मिल नहीं रही, या उनको चेज़ किया जा रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, या इस तरह के ख्वाब भी वो देखते हैं कि बार बार गिर जाते हैं, या ये देखते हैं कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं या डिफरेंट किस्म की व्हीकल्स में बैठे हैं और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, या लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। या ये होता है कि लोग इम्तहान में बैठे हैं, पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एकदम से लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या होना है। तो ये हमेशा बड़े अनप्लेजेंट ड्रीम्स होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आपके सामने छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वजह है। अगर आप इन अनप्लेजेंट जो हैं ड्रीम्स या रेपिटेटिव ड्रीम्स जो हैं इनकी तरफ तवज्जो ना दें तो ये मुसलसल आते रहते हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये सिलसिला सालों तक चलता है कि वो कहते हैं कि हमें वक्फे वक्फे से हर 2-3 दिनों के बाद या 2-3 हफ्तों के बाद या 2-3 महीनों के बाद सेम ख्वाब दोबारा आया। वो भी ये रिपीटेटिव ड्रीम्स के ज़ुमरे में आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो, मेरे पास एक केस ऐसा भी आया जो बचपन में जो ख्वाब देखे थे वो यानी रिपीटेटिव ड्रीम्स थे, फिर कुछ अरसे के लिए रुक गए और जवानी में अब दोबारा वो आना शुरू हो गए। तो ये सिलसिला भी चलता रहता है। तो इनको सॉल्व करना ज़रूरी है, मसले को सॉल्व करना ज़रूरी है, मसले को वक्ती तौर पर टालना ज़रूरी नहीं है। तो आज आप लोगों से बात होगी कि रेपिटेटिव ड्रीम्स जो हैं वो हैं क्या असल में हमारा जो तहतुल शऊर होता है या लाशऊर होता है वो कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा होता है और अगर आप उस पर तवज्जो ना दें तो क्या होता है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स में वो मैसेज कन्वे होता रहता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, आप बेल बजाते हैं तो आपको महसूस होता है कि भाई उसमें तो कोई करंट ही नहीं था, अंदर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। फिर आप क्या करते हैं, आप दोबारा बेल बजाते हैं।
پھر بھی اگر آواز نہ آئے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ دروازہ بجانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ وہ ملاقات کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں، ہو سکے تو آپ پھر ہمسایوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں. یہ دیکھیں آپ اٹیمپٹس کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو تحت الشعور ہوتا ہے وہ بھی مسلسل اٹیمپٹ کرتا ہے کنوے کرنے کی، اور جب آگے سے کوئی ریسیو نہیں کر رہا ہوتا تو وہ کہتا ہے ہو چلو تھوڑی دیر کے بعد پھر ٹرائی کروں گا، تھوڑے عرصے کے بعد پھر ٹرائی کروں گا. تو یہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لاشعور اور شعور کا کمیونیکیشن ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، میرے خیال میں وہ اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکوں گی. جیسے آپ اگر کسی کو فون کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں فون کر رہا ہوں، بھائی بیل تو جا ہی نہیں رہی. آپ کیا کرتے ہیں؟ وہیں پہ وہ سلسلہ منقطع کرتے ہیں، ری ڈائل کرتے ہیں. اگر بیل جائے، بیل جا رہی ہے، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ ٹرائی کروں گا. اگر پھر بھی کوئی نہ اٹھائے تو آپ کہتے ہیں اوہو ایسا کروں گا، 2 دن کے بعد دوبارہ ٹرائی کروں گا. یہی حساب بالکل جو ہے ہمارے لاشعور کا بھی ہوتا ہے. کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ساتھ، وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی یہ عادت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یہ رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خطرہ رہے گا. تو ہمیں خطرات سے یہ آگاہی مل رہی ہوتی ہے. اوکے. پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ لاشعور اور شعور میں دوستی ہو جائے. اگر لاشعور کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ شعور میری بات سن رہا ہے تو یہ خواب ختم ہو جاتے ہیں. 90% جو کیسز آتے ہیں ان میں جب لوگ اپنے خوابوں کے بارے میں سیریس ہو جاتے ہیں تو 90% تو اسی وقت یہ سلسلہ رک جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، کم ضرور ہو جاتا ہے، جب صرف یہ احساس جب لاشعور کو ہو جائے کہ اس کی بات کو سیریسلی لیا جا رہا ہے. آپ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے یا کسی سائیکو تھراپی میں آپ کو بیٹھنا چاہیے، یا آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ مجھے یہ خواب اتنے عرصے سے آ رہا ہے. یہ اس بات کا اتنا ضروری نہیں ہے. آپ خود جو ہے سب سے بڑے، آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے، آپ وہ خود سولو کریں. ٹھیک ہے. وہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس کو سولو کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کو خواب کوئی بار بار آ رہا ہے آپ اس کو لکھ لیں. آپ کو خواب آیا، آپ صبح اٹھے، آپ نے کہا اف یہ خواب مجھے دوبارہ آیا ہے، فوراً آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. 2 دفعہ ایسا ہوگا، 3 دفعہ ایسا ہوگا تو وہ آپ کی پوری جو پکچر ہوگی نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا میرے خواب میں یہ ہوتا ہے. اوکے. پھر اب آپ نے بڑے آرام سے بیٹھ کر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے لاشعور کی یہ آواز ہے. آپ نے یہ خوف زدہ نہیں ہو جانا کہ بھائی اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور ماورائی مخلوق ہے یا کوئی اور طاقت ہے جو مجھ کو یہ کنوے کر رہی ہے، یہ کسی نے جادو کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، آپ نے یہ سب سے پہلے بڑا ریئلسٹک ہو کر سوچنا ہے کہ خواب ہوتے کیا ہیں اور اس وقت آپ کا لاشعور آپ سے کہنے کی کیا کوشش کر رہا ہے. اوکے. آپ نے پھر اس میں پوائنٹس نوٹ کر لینے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سے سمبلز دیکھے، آپ نے کون کون سی فیلنگز دیکھی. اس میں خوف تھا، اس میں فرار تھا، اس میں جنگل تھا، اس میں شہر تھا، اس میں اونچائی تھی، اس میں گہرائی تھی، اس میں اندھیرا تھا. یہ بڑی چیزیں جو ہے نا 5 7 10 12 یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہیں. پھر دیکھیں اب تو اتنا آسان ہو گیا نالج گین کرنا. آپ انٹرنیٹ پہ کہیں بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ڈریمز میں اس سمبل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سمبل کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ میں نے آپ کو نہیں بتانا، وہ آپ اب بڑے آرام سے یہ چیزیں آپ لائبریری جائیں، کوئی بک لیں خوابوں کے بارے میں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان علامات کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ خود اپنے ڈریمز کو انالائز کرنا شروع کریں. یہاں میں آپ کو یہ ایک اور بات کروں گی، آپ نے اپنے ڈریمز کی تشہیر نہیں کرنی. آپ نے یہ نہیں ہو جانا کہ آپ نے ایک خواب دیکھا اور آپ نے وہ بار بار دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ اس بندے کو بھی بتا رہے ہیں، اس بندے کے ساتھ بھی شیئر کریں، دیکھیں جی مجھے یہ خواب آ رہے ہیں. نہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ اپنے گھر کے مسائل جو ہیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے پھر رہے ہیں. نہیں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی ذات کا مسئلہ ہے، کوشش کریں کہ وہ آپ خود ہی سولو کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ آپ نے اس طرح انالائز کرنا ہے اپنے ڈریم کو اور پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے کس رویہ
اور کس عادت میں تبدیلی لاؤں گا تو میرا یہ خوف یا میرے یہ جو ریپیٹیٹیو ڈریمز ہیں یہ کم ہو جائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ضرور راستے ملتے جائیں گے۔ اگر راستہ نہ ملے تو میں پھر کہوں گی استخارہ کر لیں، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ یقین کریں جس دن آپ اپنے یہ پوائنٹس لکھتے جائیں گے نا کہ یہ سمبلز مجھے نظر آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں نے اب غور کرنا ہے، آپ کے ڈریمز اسی دن سے رک جائیں گے، آپ کو ڈسٹرب کرنا بند ہو جائیں گے۔ صرف 5 سے 10% کیسز ہوتے ہیں جن میں نفسیاتی جو ہیں وہ کچھ مسائل موجود ہوتے ہیں، لاشعور اور شعور میں کمیونیکیشن گیپ آتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو سائیکو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے۔ باقی 90% لوگوں کو تو صرف اگر وہ خود کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں، اپنی عادات پر غور کرنا شروع کر دیں تو ان کے مسائل تو اسی طرح ہی حل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اتنا کانفیڈنس ملتا ہے کہ آپ اپنا مسئلہ خود حل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ زیادہ تر جو ریپیٹیٹیو ڈریمز ہوتے ہیں وہ سٹریس، فیئر اور انسرٹینٹی کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ مجھے اپنی کن عادات میں تبدیلی لانی ہے، کن عادات کو اپنانا ہے اور کن عادات کو چھوڑنا ہے۔ تبدیلی لانا آسان ہوتا ہے، نئی عادات کو اپنانا وہ بھی آسان ہوتا ہے، پرانی عادات کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو آگاہی ہو جائے کہ میں نے ان عادات کو چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی، اپنے ڈریمز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اپنی ذات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اوکے، تو آج کی یہ والی ہم نے بات کی کہ بار بار خواب کیوں آتے ہیں، ان کو آپ کیسے سولو کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے اپنے خواب کے بارے میں، آپ نے خود انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے، آپ نے خود اپنا مسئلہ سولو کرنا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں مجھے اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، میں اکیلا یا اکیلی اس مسئلے کو سولو نہیں کر سکتی، تو پھر آپ نے کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے، یا آپ کی نظر میں جس ایک بندے کو پتہ ہے کہ وہ بندہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، آپ نے اس سے یہ ڈسکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے خوابوں کی تشہیر نہیں کرنی، اپنی عادات میں تبدیلی لانی ہے، اپنی ذات میں پروگرس بک کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے لاشعور اور شعور میں دوستی ہوتی جائے، ان میں کلیشز نہ ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ڈرونے خواب بھی نہیں آئیں گے، آپ کو بار بار ڈسٹرب کرنے والے خواب ریپیٹ بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کو اور زیادہ آسانیاں ملیں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، ٹھیک ہے، اور اجازت دیں ٹل نیکسٹ ویڈیو، مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔